اسلامی مہینوں کے اندر بعض مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی۔ ان مہینوں میں ایک مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے اور شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی محدثین فرماتے ہیں کہ پورا سے مراد کثرت ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان المبارک کے مہینے کے درمیان ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اس وجہ سے میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ تو ان تینوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بحیثیت امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔